محترم ناظرین، آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا سنیے گا اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجیے گا۔ کیا یہ واقعی ویڈیو کو آپ کو اچھی لگی ہے یا نہیں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں یہاں پر سائنس اور سائنس کے ساتھ جڑی ہوئی بات کو ہم یقین مان لیتے ہیں اور اسے اپنے ایمان کے ساتھ یقین کرتے ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ایک پل کے لیے بھی کیا یہ بات یقینی ہے اور اس کی کوئی تصدیق کر لی جائے۔ یہ ویڈیو بڑی ہی وائرل ہو رہی ہے اور خبر دینے والوں کے لیے تو سبحان اللہ بنتا ہی ہے، لیکن سامنے سننے والوں میں سے بھی کسی نے یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا اور کس طرح فرانس کی کمپنی نے یہ کام کیا اور کیوں کیا، اور دنیا میں فرانس کی کمپنی نے آواز ریکارڈ کی، یعنی نبی کریم کی آواز ریکارڈ کی گئی۔ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور بھی شخصیات گزری ہیں۔ ہلٹر نامی ایک شخص گزرا، اس کی آواز کا نمونہ بھی موجود ہے۔ اس کے مرتے وقت آواز ریکارڈ کر لیتے، یا فرانس کے بادشاہوں کی آواز ریکارڈ ہو جاتی، یا جنگلوں میں بولنے والے پہلے لیڈر کی پہلی آواز ریکارڈ کر لیتے، وہ کیوں نہیں کی گئی؟ محترم ناظرین، ایسا سائنسی طور پر ممکن نہیں۔ جو لوگ یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ دنیا میں آواز کی لہریں ختم نہیں ہوتی، دنیا میں ہمیشہ رہتی ہیں، اور یہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح دریا میں کوئی پتھر پھینکو تو اس کی لہریں بنتی ہیں، اس طرح آواز کی لہریں بھی بنتی ہی چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ جب کسی دریا میں پتھر پھینکے تو وہ محدود لہریں تو بنتی ہیں، لیکن تقریباً 5 یا 10 منٹ بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ بس محترم ناظرین، یہ بات آپ کو سمجھانی تھی کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آوازیں ریکارڈنگ کی جاتی ہیں، آوازوں کی لہریں باقی رہتی ہیں۔ جو آج سے 1400 سال پہلے گزر چکی، ان کی ریکارڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کر کے تو وہاں پر یہ لکھ دیں کہ آوازوں کی لہریں کب تک رہتی ہیں، تو 1-2 منٹ تک وہ آواز ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی مثال میں دیتی چلوں کہ جیسے ایک میدان میں 5 یا 6 آدمیوں کو کھڑا کر لیں ترتیب کے ساتھ، تقریباً 5 گز یا پھر اس سے زیادہ مسافت پر، اس طرح ترتیب میں جب ہم کھڑا کریں گے اور آوازیں لگائیں گے تو جو قریب ہوگا اس کو آواز سنائی دے گی، جو اس کے قریب ہوگا اس کو بھی آواز سنائی دے گی، لیکن جب تیسرے اور چوتھے آدمی پر آواز جائے تو وہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ محترم ناظرین، حالانکہ کچھ لوگ اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آوازیں رہتی ہیں اور وہ بہت ہی کمزور ہو جاتی ہیں، جنہیں ہمارے کان ڈیڈیکیٹ بھی کر نہیں سکتے، انہیں کوئی ڈیجیکل آلات ہی ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، چلیں اس بات کو ہم مان لیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی کی آواز انہوں نے ریکارڈ کی، تو ہمارے نبی کی آواز مبارک ہی کیوں ریکارڈنگ کی ہے؟ کوئی اور آواز کیوں نہیں ریکارڈ کی؟ کیوں ہمارے نبی کی آوازیں صرف قید ہوئی تھی پوری زمین میں؟ 1400 سال پہلے بھی برتن گرتے تھے، ان کی آوازیں کیوں نہیں ریکارڈ کی گئی؟ درخت گرتا تھا، جب کٹ جاتا تھا اس کی آواز چرچراہٹ پیدا ہوتی تھی، وہ کیوں نہیں ریکارڈنگ کی گئی؟ محترم ناظرین، جب بچے روتے تھے، عورتوں کی چیخو پکار آواز 1400 سال پہلے تھی، وہ کیوں نہیں ریکارڈنگ کی گئی؟ 1400 سال پہلے جانوروں کی آوازیں کیوں نہیں ریکارڈنگ کی گئی؟ جنگ کی آوازیں کیوں نہیں ریکارڈنگ کی گئی؟ طوفان کی آوازیں کیوں نہیں ریکارڈنگ کی گئی؟ جب ہوا چلتی تھی، پتے ہلتے تھے، ان کی آوازیں پیدا ہوتی تھی، وہ کیوں نہیں ریکارڈنگ کی گئی؟ محفلیں نعت ہوتی رہیں، وہ کیوں نہیں ریکارڈنگ کی گئی؟ اذانیں ہوتی رہیں، کیوں نہیں ریکارڈنگ کی گئی؟ ناظرین، بات تو اب سمجھ ہی آ گئی ہوگی کہ 1400 سال پہلے کی اس قدر آوازوں کو ڈیڈیکیٹ کرنے والا ایک ٹیکنالوجی موجود ہے، بہت ہی کمال کی ٹیکنالوجی ہے، اس کا فلٹر بھی بڑا ہی کمال کا ہے۔ محترم ناظرین، جو آوازوں کے گہرے سمندر میں ہر آواز کو نکال کر باہر لے آتا ہے اور پھر یہ ثابت کر لینا کہ فلاں صحابی کس کو، فلاں نبی صحابوں کو خطبہ دیتے ہوئے جو آواز نکال رہے تھے وہ ہم نے ریکارڈنگ کر لی۔ جی ہاں محترم ناظرین، یہ فرانس کے رہنے والے جو ہر روز آئے دن گستاخی قرآن اور گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہتے ہیں، ان کے سائنسدانوں کے دلوں میں ایک
नया दर्द जाग उठाए, एक नई तड़प उठ पड़ी है कि हजूर के आखिरी खुतबे की आवाज़ रिकॉर्डिंग कर ली जाए, और वो रिकॉर्ड हो गई है क्योंकि इनका कहना है कि आज भी हजूर ने जो आखिरी खुतबा हज का दिया था वो लहरों की शक्ल में मौजूद है और हमने वो रिकॉर्ड किया है। सोचने के बाद यह है कि फ्रांस को ये दर्द उठा ही क्यों है, इतनी तड़प क्यों उनको लगी हुई है। मोहतरम नाज़रीन, ज़ाहिर है उसके पीछे दजाली ज़ेन उनके पास मौजूद है। अगर ये आप जानते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक हर मोहम्मदी उम्मती के सीने में मौजूद है और वो ऐसा बरहल काल है जैसे मटाया नहीं जा सकता, ऐसा इश्क हजूर का और उनके उम्मतियों के दिलों में मौजूद है। ये दर्द उनको उठ उठ के उछाल उछाल के गुमराही करने के लिए पैदा हो रहा है कि किसी तरीके से मुसलमानों को, जो आम सादा लोह लोग हैं, आवाज़ रिकॉर्डिंग का यकीन दिलाया जाए तो वो खुशी से उछल पड़ेंगे। इसी तरह हम अपने दजाली मकसद में कामयाब हो जाएंगे और ये फितना पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि याद रहेगा अगर आज हम पाकिस्तान वाले, आज हम उम्मते मोहम्मदिया इस चीज़ को रोकेंगे नहीं तो ये फितना बढ़ता ही चला जाएगा। मोहतरम नाजरीन, फिर ये सहाबा की भी आवाज़ें रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे और ये नहीं, ये बल्कि ये भी कहेंगे कि हमने जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ कलाम किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम भी सुना और रब का कलाम भी हमने रिकॉर्डिंग कर लिया है। मोहतरम नाजरीन, बात यहाँ तक अब नहीं रुकेगी, नहीं ख़त्म होगी, बल्कि रब के कलाम को भी ये रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। और फिर ये भी नहीं, हज़रत जबरील अमीन जो कुरान लेकर आते रहे, वो घर घराहट और वो आवाज़ें, वो घंटी की आवाज़ें, वो वही की भी आवाज़ें कहेंगे कि हमने रिकॉर्डिंग कर लिया है। ये फितना बढ़ता ही चला जाएगा, ये गुमराही करते रहेंगे। मोहतरम नाजरीन, उठें अपने मुल्क के लिए, अपने नबी की इज़्ज़त और नमूसी रसालत के लिए उठें। खुदारा ये हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि ये उम्मते मोहम्मदिया का सवाल है, ये नबी की इज़्ज़त और नमूस का सवाल है। अगर आज हम नहीं रोकेंगे तो इतना उठता चला जाएगा जो आम हमारे मुसलमानों को गुमराह करके रख देगा और सब के सब दिजाल के फितने के अंदर धंसते चले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह हाफिज़। आए मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला अलैका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।